افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ، پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آ جائے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اور وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک کی مجموعی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات، سیکیورٹی کے دیگر اہم امور پر بھی تفصیلی غور۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی، دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، شہریوں کے جان و مال کے یقینی تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، 23 جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا قوم کو پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، ملک کی دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا، پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت۔ صدر آصف زرداری نے کہا فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان خطے کے امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کا جوابی آپریشن افغان طالبان کے انفراسٹرکچر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا جواب امن پسند افغان شہری آبادی کو ہدف نہیں بنا رہا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ پاک افواج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کے اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے بڑے کیمپس میں سے ایک تھا جہاں سے پاکستان مخالف کارروائیاں کی جاتی تھی۔ بری کوٹ بیس کیمپ بھی مکمل تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کا منوجا کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ منوجا کیمپ 2, 3 کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ متعدد افغان طالبان ہلاک، کچھ ہتھیار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ افغان سرزمین سے جارحیت ناکام بنانے کے بعد پاک فوج کے جوان نے پیغام میں کہا الحمدللہ ہم نے بھارتی اسپانسرڈ سہولت کاروں کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم نے چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے۔ توبسر پوسٹ پر قبضے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، ان چوکیوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا افغان طالبان نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بلوچستان کے سرحدی علاقے بارام چاہ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستانی افواج کی کامیاب سٹرائک سے افغان طالبان کا درانی کیمپ بھی تباہ، فتنہ الخوارج کا مرکز افغان خرچر فورٹ بھی تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان جنڈوسر پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر ایک اور افغان پوسٹ تباہ، افغان دوران ملا اور ترکمان زئی کیمپس بھی تباہ کر دیے۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغان پوسٹ لیوبند مکمل تباہ، کرم کے سامنے شپولا قلعہ پوسٹ کو بھی مکمل تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گی، کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو بھرپور جواب ملے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کئی سال سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دوبارہ اشتعال انگیزی کی کوشش کی گئی تو کئی گنا زیادہ بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا دہشت گردوں اور افغان حکومت کا گٹھ جوڑ ہے، افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت کو متعدد بار بتایا گیا مگر کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔
بھارت باراستہ افغانستان پراکسی وار چاہتا ہے جس میں اسے شکست ہوگی۔ افغان مہاجرین اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ آج ہم نے چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا اور منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاک فوج نے دشمن کی متعدد پناہ گاہوں کو نیست و نابود کر دیا۔ پاکستانی قوم کو اپنی مسلح افواج کی بہادری پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغانستان آگ و خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ افغان طالبان کو کہتا ہوں بھارت کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بھارت کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں بن سکتا۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان پر مشکل وقت آیا تو بھارت جشن منائے گا۔ افغان عبوری حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں غزہ مارچ سے خطاب، کہا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ پوری قوم کا ہے۔ مسلمان اور عرب ملکوں کی کمزوری کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی، نون لیگ کے سردار جہان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور جے یو آئی کے لطف الرحمان کا کاغذات نامزدگی منظور۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ پی ٹی آئی وفد کی سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے اے این پی اور نون لیگ کے رہنما امیر مقام سے ملاقاتیں۔ حکومت نے 1 ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ احتجاج، دھرنے اور جلسے جلوسوں پر پابندی عائد۔ خلاف ورزی پر پولیس کو کارروائی کی ہدایت۔ فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ سیکرٹری داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور سے ملتان، اسلام آباد اور سیالکوٹ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ راستے بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مارچ کی وجہ سے جی ٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مرید کے شہر کے اندر مقامی لوگوں کی آمد و رفت جاری۔ مارکیٹیں مکمل طور پر بند۔ لاہور سے مرید کے روڈ ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ مرید کے سے اگلی منزل سادھوکی کے مقام پر کنٹینر لگا کر جی ٹی روڈ کا راستہ بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں میٹرو بس سروس تیسرے روز بھی بند ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں جنگ بندی پر مختلف ملکوں میں جشن۔ سیز فائر کی حمایت میں لندن میں ریلیاں۔ جرمنی میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے جشن منایا۔ امریکی صدر آج اسرائیل جائیں گے، اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کی دستخط کی تقریب کل ہوگی۔ شرم الشیخ میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس کی مشترکہ صدارت مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور امریکی صدر ٹرمپ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شرکت کریں گے۔ سعودی عرب، قطر، ترکی سمیت 20 ملکوں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ حماس اور اسرائیل دونوں کا تقریب میں شرکت سے انکار۔ حماس کا کل اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ 20 یرغمالی اور 28 لاشیں کل صبح ریڈ کراس کے حوالے کی جائیں گی۔ اسرائیل 2000 کے قریب فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی فوجی قطر، مصر اور ترکیے کے فوجیوں سے تعاون کریں گے۔ سربراہ امریکی سینکام ایڈمرل بریڈ کوپر کا غزہ کا دورہ، کہا غزہ میں کوئی امریکی فوجی داخل نہیں ہوگا۔ جرمنی کا جرائم پیشہ سرگرمیوں پر افغانوں کی ملک بدری کے اقدام میں تیزی کا فیصلہ۔ جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے جرائم میں ملوث افغانوں کی ملک بدری سے متعلق کابل سے بات ہوئی ہے۔ جرمن حکومت نہ صرف چارٹر بلکہ کمرشل پروازیں بھی چلانا چاہتی ہے۔ سعودی سرمایہ کاری کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب۔ مریم نواز اور شہزادہ منصور بن محمد بن سعد کی موجودگی میں ایم او یو پر دستخط کیے گئے۔
مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولتیں فراہم کرے گی، پنجاب کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی وفد نے مریم نواز کے معاشی ویژن پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا اپر چترال کا دورہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ورچوئل عدالت کا افتتاح کیا، کہا ٹیکنالوجی کی مدد سے عدالتی نظام میں شفافیت اور سائلین کی سہولت کے لیے پرعزم ہے۔